یہ ایک پرچہ آیا ہے، سوال آیا ہے، کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں؟ اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں، 8-10 سال تک کی لڑکیاں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تقریر کر سکتی ہیں. لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے آج کل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیے یوٹیوب پر، فیس بک پر فتوا دے رہی ہیں، اور اتنے غلط سلط فتوے کی اللہ کی پناہ، اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے، ہمارے شرم کے جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ مزے لے لے کے بیان کر رہی ہیں. صاحب، مردوں اور عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ عالمہ لوگ بڑی بڑی برقع پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ چھپا ہوا ہے اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں. تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اسلامک اسکول ہے. صاحب، اسلامک اسکول ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں، اور اینول فنکشن ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں. اس کو ڈانس نہیں کہتے، اس کو ایکشن کہتے ہیں. اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے، 5 لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں. معاف کرنا میرے بھائی، ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی. اور بڑے افسوس کی بات، اب بڑے بڑے اچھے اسلامک اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں. ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے. اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا صحیح تھا، لڑکا دیندار تھا، تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں. اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں. اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، تو لڑکی کو سمجھائیں، اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے. لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے. اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو. لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور وہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے تو مرتد ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس پرچے میں ایک سوال آیا ہے، جہیز کے بارے میں بتائیے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج آپ اتنے بھولے مت بنیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے. اسلام کا بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے. لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے. نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے. لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مکت رکھا ہے. وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائک نہیں چاہیے. ہم اپنے قوت بازو سے بائک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے، اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مسری کا انتظار نہیں کریں گے، معمولی سی چارپائی پر لیٹ لیں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے. لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو، یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو. اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، لالچ مت کرو. اپنے بیٹے کی شادی، دیکھو لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے.